اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافون، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ کیا بول رہا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ ایک مفسر لکھتا ہے الانسان دائما عندما یخاف من شیء یفر منہ ولکن تخاف اللہ وانت تفر الیہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک جگہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، اور ایک جگہ کہہ رہا ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو۔ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو جیسے اس آیت میں، اور سورہ زاریات میں فرماتا میری طرف بھاگو۔ مفسر لکھتا ہے یہ عجیب بات ہے، الانسان دائما عندما یخاف من شیء یفر منہ، انسان ہمیشہ اس کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک عجیب چیز ہے کہ ولیکن تخاف من اللہ، لیکن تم اللہ سے ڈرتے ہو تفر الیہ، اللہ کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ یہ عجیب بات نہیں؟ آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ الانسان دائما عندما یخاف من شیء یفر منہ، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو اور پھر کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہے کہ اس سے ڈرو بھی اور بھاگو بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے هل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ اس سے ڈرا تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے سوا تو تیرا کوئی ہے ہی نہیں، بھاگنا کدھر؟ ڈر کر کے بھاگنا بھی ہے تو میری طرف بھاگنا ہے تجھے۔ هل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر کے بھاگے گا بھی تو کدھر بھاگے گا؟ میری طرف بھاگے گا نا۔ هذا هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ۔ مفسر کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب معنی ہے ففروا الی اللہ میں، کہ ایک جگہ بولتا ہے مجھ سے ڈرو اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ میری طرف بھاگو۔ ارے بھائی جس سے کوئی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف بھاگتا کہاں ہے؟ اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب جملہ ہے، یہ هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بھاگو، مجھ سے ڈرو اور میری طرف بھاگو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، تم مجھ سے ڈرو، لیکن جب مصیبتوں سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ میرے سوا تمہارا ہے کون؟ میری طرف بھاگو۔ هل لکم من ملجأ سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائیں تو بھاگنا کس طرف ہے؟ میرے رب تیری طرف بھاگتا ہوں۔ بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں اس کے بال پکڑ کر کے پیٹنے لگتی ہے، اور جتنا مارتی ہے اس کو وہ اپنی منڈی اس کی آغوش میں گھسایا جاتا ہے، اتنا لپٹتا جاتا ہے اپنی ماں سے۔ تو میرا رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ بھاگتا تھوڑی ہے، جتنا مارتی ہے اس کی گود میں اتنی منڈی ڈالتے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب بتاؤ جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے وہ کتنی محبت کے لائق؟ اندازہ لگائیے۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسے ہی کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کے لائق ہو۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ جس طرح اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سچی محبت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو عبادت اسی کی جائے اور سچی محبت صرف اسی سے کی جائے۔ هذا هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ هل لکم من ملجأ سوی اللہ، مجھ سے ڈرو بھی اور میری طرف بھاگو بھی، میرے سوا تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بھاگو اس کی طرف، اس کے سوا بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف الذنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذی فی ابواب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی کتاب الجنائز میں لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے گھر گئے، دخل علی شاب، آپ کو بتایا گیا کہ وہ نوجوان بیمار ہے اور موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے۔ تو دخل علی شاب، آپ اس نوجوان کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ موت میں ہے، وہ فی الموت، بالکل مرنے کے قریب ہے۔ فقال لہ، آپ نے فرمایا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ وہ ہوتے نہیں انٹرویو لینے والے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ دنیا کی باتیں، فضول باتیں ہیں سب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیف تجدک، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ نوجوان بولتا ہے واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھ گنہگار کو بخش دے گا، وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، شاید میری گرفت فرما لے، امید ہے کہ مجھے بخش دے گا اور ڈر رہا ہوں کہ پکڑ نہ لیا جاؤں۔ تو ایک تو اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے بخش دے گا وہ میرے گناہوں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے، تو مجھے معاف کر دے گا۔ انی ارجو اللہ، اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے معاف کر دے گا، وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو ایک طرف امید ہے بخشش کی اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، ایسے مقام پر، جس مقام پر تو کھڑا ہے کہ اب دنیا سے جانے والا ہے، ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کے اندر دو چیزیں جمع کر دے، امید اللہ سے اور دوسرے اس کے گناہوں کا خوف، تو آتاہ اللہ مما یرجو، جو وہ امید کر رہا ہے اللہ اس کو دے دے گا، وآمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اس سے امان دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دعا یہ کرو کہ اللہ اگر موت دے تو اس نوجوان کی طرح موت دے، کہ اللہ سے بخشش کی امید ہو، انی ارجو اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے لاکھوں ہزاروں گناہوں کے باوجود۔ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے گناہ کر لے اور یہ کہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، میں بخشا نہیں جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے، اس کی اللہ کی رحمت کی توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام گناہ، تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، وسیع نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے امید ہو، دعا کرو کہ یہ دونوں چیزیں موت کے وقت نصیب ہوں، جیسے اس نوجوان کو نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی۔ تو گناہوں سے ڈرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، میں نے بتایا نہیں، اخاف الذنوب وخافونی ان کنتم مؤمنین، خوف من اللہ یہ ایمانیت میں سے۔ ایک حدیث اور دیکھیں، بہت پیاری ہے حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی فی ابواب فضائل الجہاد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اسے ترمذی شریف باب فضائل الجہاد کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں، دو آنکھیں
کہ ان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، ان کو آگ چھو نہیں سکتی. دو آنکھیں ایسی ہیں، ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کہ اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل پڑے. عین بکت من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو آنکھ بہہ پڑے، اس آنکھ کو آگ نہیں چھو سکتی. میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور دوسرے بندوں کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو اسے بہت پسند. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، جی یہودیوں کی طرح. اللہ فرما رہا ہے آنسو کس دل سے نکلتے؟ اس لیے کہ دل جب ڈرتا ہے یا دل میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، عظمت الخالق یا رب تعالیٰ کی محبت یا حقیقت کو جان لینا، اس کے بعد آنسو نکلتے ہیں. یہ کب نکلتے ہیں؟ جب دل جو ہے نرم ہو. اگر سخت ہو جائے، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. یہ دل تو ہے تو بڑا نرم سا ایک لوتھڑا گوشت کا، مگر یہ جب سختی پر آ جائے، سخت ہونے پر آ جائے تو یہ پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور جب یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے تو پھر رب کو رب نہیں مانتا. ہو دیکھو انبیاء کی اولاد ہیں، یہ یہودی انبیاء کی اولاد ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بول رہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. اچھی بات نہیں ہے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جس کا دل سخت ہو. وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کرو. جی یہودی اس روئے زمین پر بدترین مخلوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کی بارش کی، انعامات اور نوازشات کی بارش کی، مگر ان لوگوں نے کبھی رب کو رب نہیں مانا. موسیٰ سے کہہ رہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو. کتنی بدبخت قوم ہے، بتاؤ کتنی بدبخت قوم. وہ موسیٰ تمہارا رب، اپنے رب سے بول اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اذهب انت، تم، وربک تمہارا رب، ربنا نہیں کہہ رہے ہو. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ جب آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے رب ہمیں مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے. جن لوگوں نے تجھے کبھی رب نہیں مانا، ہم تو تجھے اپنا رب مانتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو گویا کہ جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے رب، ان لوگوں نے تو تجھے اپنا رب نہیں مانا، میرے رب ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. دعا کرتے ہیں ربنا، دعا کرتے ہیں رب اللہ. تو ایک تو وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور دوسرے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، سرحد کے اوپر، مسلمانوں کی سرحد کے اوپر جو آنکھیں جاگ کر اس کی حفاظت کریں، بارڈر کی حفاظت کریں، ایسی آنکھیں جو جاگ کر حفاظت کریں، وہ بھی آگ انہیں مس نہیں کر سکتی، آگ انہیں چھو نہیں سکتی. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. یہ ڈر ہی بنیاد ہے ایمانیات کی، بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے پھر بندہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نفس کو اور خوف کو ایک جگہ لایا گیا ہے. دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دیکھ رہے ہیں آپ، خوف اور نفس کو ایک ساتھ لایا گیا ہے، ہوا کو.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو حرام خواہش سے روک لیا۔ آج کل تو ایسا ٹرینڈ نکلا ہے، اعلانات آتے ہیں، بہت ساری کلپس آتی ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل جو چاہ رہا ہے اسے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دو اور وہ دھڑلے کے ساتھ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، تو ڈر کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو حرام خواہشوں سے روک رہے ہیں، حرام خواہشات سے، اور پھر اس کے لیے بدلہ بھی بہت ہے۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دوسرے لوگوں کو ایک ایک جنت ملے گی، لیکن یہ ایک خاص چیز ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی، کھڑے ہونے کا ڈر لے کر کے جینے والا آدمی، اس کے لیے دو جنت ہیں۔ یہ دو جنتیں کیسی ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو بڑی عجیب بات ہے، ایک کے اندر نعمتیں زیادہ ہیں ایک جنت میں، اور ایک جنت کے اندر نعمتیں کم ہیں۔ غور کیجیے گا، فیہما عینان تجریان، تشریح بعد میں دیکھیں گے آپ، ایک جنت کے اندر نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ایک کے اندر کم ہے، دو جنت ہیں۔ اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے، تفسیر قرآن کے اندر، چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی بکر ابن عبداللہ ابن قیس عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں ہیں، ایک جنت تو یہ ہے کہ پوری چاندی کی ہوگی، برتن تک چاندی کے اندر، اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس جنت کے اندر پوری چاندی کی، جی۔ وہ جنتان من ذہب، اور دوسری جنت ہوگی آنیتہما وما فیہا، اس کے سارے برتن، اس کی ساری چیزیں جو کچھ رہے گا سب سونے کی ہوں گی۔ یہ دو جنتیں، ایک پوری چاندی کی جنت ہے، ایک پوری سونے کی جنت ہے، سونے کی جنت ہے پوری پوری، کیسی ہوگی اللہ بہتر جانے، اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں تیار ہیں آدمی کے خیال میں بھی نہیں ہے، وہ آدمی کتنا سوچ سکتا ہے، کتنے درجے کی بیوٹی اور کتنے درجے کا حسن آدمی سوچ سکتا ہے، اس سوچ سے بھی پرے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی۔ ولا خطر علی، آدمی مشہودات دیکھتا ہے، آدمی مسموعات سنتا ہے، اور اسی طریقے سے خواتر، آدمی کے ذہن میں جو بات آتی ہیں، تینوں سے پرے ہیں نعمتیں اللہ کی، نہ مشہودات کے دائرے میں، نہ مسموعات کے دائرے میں، نہ خواتر کے دائرے میں، ان تمام دوائر سے باہر ہیں وہ نعمتیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا ان نعمتوں کے پیچھے لگو، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، خوف الہی کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا